بہتر ہوں. جی People don't know. میرا بڑا strong experience ہے. People don't know the graduate of FAS are very good. People don't know کہ FAS کے جو گریجویٹ ہیں ابھی انہوں نے بزنس اسکول میں شروع کیا تھا, ویری گڈ. میرا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم نے کبھی ٹیسٹ ہی نہیں کیا. اب اٹس اندر ڈسکریمنیشن ایٹ آور اینڈ آلسو کہ ہم اس کو ٹیسٹ نہیں کرتے. اور دے آر لٹرلی, آئی ہیو ہائرڈ سم پیپل اور آئی آلویز ریفر, میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے کیونکہ اچھا ریسورس میرے باقی کولیگز کو بھی چاہیے ہوتا ہے, بٹ آئی آلویز ریفر کہ یار وہاں سے ضرور دیکھنا رادر جو آپ جن انسٹیٹیوٹ کے آپ نام لے رہی تھیں. ٹھیک ہے یوسف, یہ بات ہوگی, لیکن بات ہو رہی ہے کہ اسٹیریو ٹائپنگ جو ہے وہ ساتھ انگیج کرنا کیا ضروری ہے. وی ہیو 2 to 3 questions, وہ ہم کوشچنس اکٹھے لے لیتے ہیں پھر پینل کی طرف چلتے ہیں. جی سر. جی تھینک یو. میں صرف ایک دو کامنٹ کرنا چاہتا تھا. میرے خیال میں جو رو صاحب نے ایک بڑا جو کرکس ہے ایشو کا ایجوکیشن سسٹم اس پہ کیا ہے, اور پھر پیچھے سے بھی جو کامنٹ آیا تھا کہ جو ہم اوپر کے لیول پہ جو ہیں ہماری جو پریمیئر آرگنائزیشنز ہیں وہ بڑے آبجیکٹیو ہم اسکریننگ پروسیس تو بنا سکتے ہیں, مگر جس اسکولنگ جس بیک گراؤنڈ سے جو اسٹوڈنٹ آ رہا ہے وہ ایک سرکاری اسکول کے اسٹوڈنٹ کو بچپن سے ہی انڈیپینڈنٹلی کویسچن کرنے کی, ریزن کرنے کی, کریٹیکلی ایویلیویٹ کرنے کی ڈسکریج کیا جاتا ہے ہمیشہ سے. اور جو ہمارے باقی امریکن اور برٹش اسٹائل کے اسکولز ہیں وہ ان چیزوں کے اوپر ٹرین کرتے ہیں, بچوں کو کانفیڈنس دیتے ہیں. تو آبویسلی جو یہ گورنمنٹ یونیورسٹیز کے لوگ ان ٹیسٹ کو کلیئر ہی نہیں کر سکتے ہیں. دوسری چیز, جسٹ ٹو برنگ سم پرسپیکٹو ٹو دی ڈسکشن, کہ پاکستان میں صرف 1.8 ملین لوگ ہیں جن کی پے رول سے ٹیکس ڈیڈکٹ ہوتا ہے. تو یہ آپ کی پروبیبلی دس از دی ٹوٹل وائٹ کالر جو آپ کی اسٹرینتھ ہے ورک فورس کی ہے. تو شاید ہی ان کمپنیز میں صرف ٹریننگ وغیرہ کی بات ہو رہی ہو, باقی تو جو پتہ نہیں کروڑوں لوگ کام کر رہے ہیں وہاں پہ اس کا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے. اچھا, ایک آپ کے حوالے سے ایک اپیل میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج سب لوگ اگر کچھ پیسے اکٹھے کریں تو ہم نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کو بھجوا دیں, چونکہ ان بیچاروں کے پاس پیسے نہیں ہیں. ابھی انکم ٹیکس ریٹرنز انہوں نے فائل کیے ہیں, اس کے تحت 6-7 سال پہلے نواز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں 5,600 جی, اور اس دفعہ جو انہوں نے ریٹرن دی ہے اس کے تحت کوئی 50 لاکھ روپے وہ کرتے ہیں اپنی بیوی, اپنے بچوں اور ان کو, اور زرداری صاحب کا بھی یہی حال ہے. تو تھوڑا چندہ اکٹھا کر لیں میرے خیال میں. رائٹ جی. another comment and then اس کے بعد ایک اور پھر ہم پینل کی طرف واپس جائیں گے. I think what Yusuf was saying, I'll agree with that کہ ہم minimize کر سکتے ہیں discrimination اور sexual harassment کو, لیکن I think we need to look into the point کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں, behavioral aspect بھی اور اس کی compliance بھی. جس طرح بھی ٹریفک کی بات ہو رہی تھی کہ جی اس کے اوپر ہم سگنل کھلا ہو یا بند ہو ہم گزر جاتے ہیں, تو بات یہ ہے کہ اس کے لیے behavioral aspect بھی پوری کمیونٹی کے چینج کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ میں compliance ہونا بھی ضروری ہے. انگلینڈ کے اندر ایک دفعہ ایک چھوٹی سی پارک فیلئر کی وجہ سے میرے خیال میں 7 to 8 سیکنڈز میں ان کی ریکارڈ رابریز ہوئی ہیں. تو آئی مین ان دا سینس کہ ہم ان کا بیہیویئر ایسپیکٹ اور ساتھ ساتھ اس کی کمپلائنس دونوں جب تک نہیں ہوں گی, میرا اپنا ذاتی رائے یہ ہے کہ اس کے بغیر چیز نہیں صحیح. سائمہ, وہ پیچھے ایک بیوی بیٹھے ہیں, ان کا بھی کمنٹ آپ لے لیں. ان کے بعد وہ پیچھے بھی ایک اور ہیں. جی. Okay. I have one comment and one question. First, I'll do the question, ask the question, and then comment, which is a little, maybe very open and very, straightforward. But I hope no one would mind that comment. First of all, pehla question, which we were talking of, ke discrimination hai aur rahegi. I think it just starts off immediately from the recruitment thing. The moment a person steps into the office, and to get probably, agar hum simple example recruitment se start kare to, that person is like, he gets impression, oh, she's good, or he looks good, isko sochna chahiye, dekhna chahiye. And then you look at the CV, acha, aap isko padh lete hain. I mean, this is a kind of the first comment that comes, a stereotypical comment, it's kind of a stigma, yaar bandi achhi hai, dekhne mein achhi lag rahi hai, to kaam mein bhi achhi hogi. Why do we have this kind of, ideas that have a preconceived ideas with us, which actually make us decide for a person, immediately we see him or her, and then we set a standard, okay, yahan se aage leke chalna chahiye. One question, anyone can answer. Sir, Second, it's just a very open, very straightforward comment.
I'm sure all of us, I hope please don't feel offended at all. All of us can see the stage, and I would like all of us to answer how many people are sitting on stage. Can you just tell how many people are sitting on stage? 6 people and 1 moderator, mashallah. 7. So out of 7, how many are females? So isn't this open discrimination? You know, this is something jo hum subah se keh rahe hain, equal opportunity status. Mashallah, everyone is so well versed in their professions, very good. And I'm really impressed by all of them. Believe me, they're very professionals, thorough people. And I know I've heard them since morning, they're all very good. But I don't mean, I'm not being, targeting anyone. But I just have a question, कि हम सुबह से discrimination की बात कर रहे हैं, तो why couldn't we have an equal opportunity status here on stage? साइमा इधर जरा आइएगा. और लेकिन एक मैं आपको बताऊं कि देखें यहाँ पे जहाँ हमने कम से कम कोशिश की है खत्म भी करने की, हम 2 ही लोग होस्ट किया. This is Dr. Javed. I am from EENT. आपके जो सवाल का जवाब है वो मैं नहीं दे रहा. एक बहुत मशहूर आदमी है, उसने बहुत से प्रेजेंटेशंस में इस चीज का जवाब दिया है. उसको मैनेजर ऑफ द सेंचुरी बोलते हैं, जैक वेल्च उसका नाम है. He is retired and he now tours and make presentations. And this is one of the common questions he come across. And women in USA ask why we are not reaching to that CEO level, that is top level. I'm talking about USA market. His answer to all of them is very simple and very clear. And it is written in his book, Winning. The answer is, we start off a race, let's say at the age of 21, 22, 23. We all start running, male and female. Female, by their choice, they stop at times for their families, for the kids they want to have, marriages. While males have this leverage, or they keep on doing, they keep on running for those entire 30 years, 40 years. So this is a race which is going on. He says that there is nothing wrong with females not reaching the top level because they opted for the happiness of having families. Compared to females who made it to the CEO level, and just think through how many females made to the CEO level, most of them, they don't have family or a happy family. So the choice is yours. You want to come up, there's a barter you have to make. You want to have a happy family, forget career and choose happy family. You want to have a career and career alone, forget about family. This is what Jack Welch says. Sir, यहाँ से आ रहे हैं, sir. आप बात करना चाहें? जी, बख्तियार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं. यहाँ से जी. I would like to add with him कि जैसे इन्होंने कहा कि जी आप चॉइस कर लें, rather आज की प्रेजेंट जो वर्ड है उसमें कोशिश ये की जा रही कि लाइफ जो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ है और फैमिली लाइफ है उसका बैलेंस क्रिएट किया जा सके. Like I would like to comment one thing. Years back I was working in HR firm. उसमें हम लोगों ने एक खातून को हायर कर लिया, तो उसके CEO का कहना था कि हुण कुड़ियां नहीं रखनियां. Why? 2 साल 2 बारी प्रेगनेंसी लीव मांग दिया ने. So this kind of thinking is there present in Pakistan, but we have to come up with a family life balance, जिसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ और आपकी फैमिली लाइफ का एक क्लियर बैलेंस क्रिएट हो सकता है. और उसमें जरूरत ये नहीं है कि लॉज बनाए जाएं, जैसे मैंने शुरू में कहा कि पॉलिसी मैनुअल हो, उनको साथ साथ लेके चला जाए. क्लियर कंप्लेंट सिस्टम बना देना ही काफी नहीं है, उससे ज्यादा जरूरी है कि उस कंप्लेंट सिस्टम को हम प्रैक्टिकली अप्लाई करें, और उसके लिए हम HR डिपार्टमेंट जो है उसका रोल काफी क्रिटिकल हो जाता है. मेरे साथ जो साथी बैठे हैं इनके व्यू को सपोर्ट करूंगी. देखिए, डिस्क्रिमिनेशन कुदरत ने पैदा की है, इंसानों के बीच में एग्जिस्ट करती है, हम डिफरेंट लेवल्स पे ऑपरेट करते हैं, और एक लिहाज से ये पर्पस सर्व करती है डिफरेंशिएशन का, सिफ्टिंग का, अलग करने का. जब ये अनलॉफुली प्रैक्टिस की जाती है तो मसला वहां से बनता है. दूसरा जो इसका एस्पेक्ट है वो ये है कि डिस्क्रिमिनेशन हमें मोटिवेट भी करती है कि हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करें. सो बात वहां पे आती है कि हमको एक लफ्ज जोड़ना है, अनलॉफुल डिस्क्रिमिनेशन, जिसके बेसिस के ऊपर हम ये कह सके जी ज्यादती हुई है. अदरवाइज तो जी सबके